بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 3 خوش نصیب طبقے اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال پیش کیا اور دجال کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اب بھی وقت ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، کچھ باتیں فقیر لوگ اپنی موج میں کہہ دیتے ہیں، ابھی سننے والے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور سورس کیا ہے کہ اتنے میں ان کی تصدیق کھلی آنکھوں سامنے آ جاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں قلم سے یہ جملے نکل گئے تھے، 1987 سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہو جائے گی۔ ایک دن 1 سال کے برابر، پھر ایک دن 1 ماہ کے برابر، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جملے کس تناظر میں کہے تھے؟ پہلے اسے سمجھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑ اپنے مرکز سے نہ ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا توبہ کرنا چاہے قبول نہ ہوگی۔ معزز سامعین، مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب فرماتے ہیں، جب ہم فلکیات پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، اکثر قارئین کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس خصوصی علم پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے شعبہ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم و غیر مسلم کے نامور ماہرین فلکیات قدر کی نظر سے دیکھتے اور 100% قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، فلکیات میں جب قبلہ رکھنے کی بحث آتی ہے تو عام لوگ قطب نما کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی لہروں کا دیو ہیکل ذخیرہ اپنا مقام بدلتا رہتا ہے، جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو مروجہ قبلہ نما استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ قطب نما سے بھی زیادہ مخدوش ذریعہ ہے، اس میں 10 سے 12 درجے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا عوام کو چاہیے کہ مساجد کا قبلہ رکھتے وقت یا جانچ کرواتے وقت مستند علماء سے رابطہ کریں، خود سے اس فن کے شناور بننے کا دعویٰ نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام لوگ واقف نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کی فلکیاتی توجیہ کرتے ہوئے دماغ چکرا جاتا تھا۔ زمین تو ویسے ہی چکراتی گولا ہے، لیکن جب آپ طلبہ کو اس چکراہٹ کی تشریح سمجھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکر کھا کے رہ جاتا ہے۔ اس کی آسان تشریح سوچتے سوچتے اور اس بارے میں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ لگی جو پچھلے کالم میں برسبیل تذکرہ آ گئی تھی، اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی خبر سے ہو رہی ہے جو اسی ہفتے سرخیوں کے ساتھ پوری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کم ہی لوگ توجہ دیں گے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں مذکور اس تجربے کے مقاصد اور متوقع خطرات پر، پھر انشاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیشگوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ خبر 11 ستمبر 2008 بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے۔ نیوکلیائی ریسرچ کے یورپی ادارے سرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبیعت کا سب سے طاقتور تجربہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبیعت کا سب سے طاقتور تجربہ جس کے بارے میں 3 دہائیاں قبل سوچا گیا تھا، جس کا ذکر ہم نے 1987 لکھا تھا، جو آج 2008 سے پوری 3 دہائیاں قبل بنتی ہیں، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ اس کے بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہماری گزشتہ ویڈیوز ملاحظہ کریں۔ 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشتناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا تاکہ نئی طبیعت میں تباہی کی علامتوں کو اشکار کیا جا سکے۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد کائنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو اثر نو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد کے نیچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں 1000 سلنڈر کی شکل کے مقناطیسوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جو 27 کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھومے گی۔
سرنگ میں پروٹون ذرات کے ٹکرانے سے دو لکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گا۔ اس طرح 1 سیکنڈ میں یہ لکیریں 11,000 جست مکمل کریں گی۔ BBC کے مطابق سائنسدان کائنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے حالات کو جاننے کے لیے جو تجربہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو، پھر اس میں چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ معزز سامعین، خبر کے آخر میں سائنسدانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس سے آگے کی ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو منصوبہ یہودی بگ برادرز نے بنایا ہے، یہ تجربہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں جو 80 سائنسدان بشمول 2 پاکستانیوں کے جو تالی بجانے پر اکتفا کر رہے تھے شریک ہیں۔ ان کی اکثریت یہودی ہے۔ اس پر جو $10 ارب سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ یہ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جھوٹے زمینی خدا مسیح کاذب الدجال الاکبر کے ظہور سے قبل زمین کو اتنا مسخر کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات و جنگلات، غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں۔ جو دجال کو خدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے، اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ در حقیقت اس ابلیسی مشن کی تکمیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، جس کو چاہے گا فاقے کرائے گا۔ دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں۔ جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگیں گی، جس کی زمین سے چاہے گا بارش بھی روک دے گا۔ بیج پیٹنسٹ ہوں گے اور بارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عمل کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمپک گیمز 2008 میں ہو چکا ہے۔ یہ تو اس منصوبے کے مقاصد ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور دجال کے خروج کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ معزز سامعین، اس طرح اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی کل مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا تھا کہ یہ دن حقیقت میں لب میں نہ ہوں گے، پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء حدیث کے نزدیک حدیث سے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی دن فی الواقع اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کھلی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے 3 دن عام دنوں سے الگ قسم کے ہوں گے۔ نیز دجال کا فتنہ ایسا نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی 3 دن میں ختم ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان علماء اور محدثین کرام کو بہترین جزائے خیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی بھی قرین قیاس ہو سکتا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ معنی ایسے تھے جو گزشتہ دور میں سمجھ نہیں آ سکتے تھے، لیکن آج ان کو سمجھنا آسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کمی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اور اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، مختلف سیاروں کی کشش ثقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نمبر 2، گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں ہواؤں کا کردار بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90% عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا اور اہم سبب ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمایہ کے بل بوتے پر یہودی سائنسدانوں کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔
ہارپ ایک پروجیکٹ ہے، اس کا معنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرول ریسرچ پروجیکٹ۔ 1987 سے 1992 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جو زمین کے آئونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کے کسی حصے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 11 اگست 1987 کو رجسٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو مشہور یہودی سائنسدان برنارڈ جے ایسٹ لنڈے نے ایجاد کیا تھا۔ 1994 میں امریکی محکمہ دفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹریکٹرز ای سسٹم نے یہ ہتھیار خریدا اور دنیا میں سب سے بڑا آئونی ہیٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ہتھیار ماحولیاتی دباؤ پیدا کر کے کرۂ ارض کی فطری قوتوں میں رد و بدل اور زلزلوں کی شدت میں اضافہ لا سکتا ہے۔ یہ رد و بدل دجالی مشن کی تکمیل اور دجال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہودی سائنسدان ماحول میں کس طرح دباؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضا میں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آئونائز یا ڈی آئونائز کر کے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ 1958 میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات کیپٹن ہاورڈ ٹی اورویل نے کہا تھا کہ محکمہ دفاع جائزہ لے رہا ہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آسمان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعمال کر کے موسموں پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ جی ہاں، مثلاً کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرانک بیم کے ذریعے آئونائز یا ڈی آئونائز کیا جا سکے۔ یہ 1958 کی بات ہے اور اب 2008 ہو چکا ہے۔ یہودی سائنسدانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی بگ بینگ کے نتیجے میں شدید متاثر ہو۔ وقت کچھ دیر کے لیے تھم جائے اور پھر کچھ دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً 3 دن بعد، جن میں سے پہلا دن بہت لمبا سال کے برابر، دوسرا کچھ کم یعنی مہینے کے برابر اور تیسرا اور کم یعنی ہفتے کے برابر ہو، اس میں کچھ تشریح درکار ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ میرے عزیز ساتھیو، ہماری زمین ایک دیو ہیکل مقناطیس ہے جو گردش کے مختلف درجوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی سے گردش کرتی ہے اسی قدر طاقت اور کثیف مقناطیسی میدان بنتا ہے۔ ایک اور قوت بھی ہے جو زمین کی گردش سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ زمین کی گمک کا تواتر ہے۔ یہ تواتر بنیادی گمک کا تواتر یا کامن کیویٹی ریزوننس کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے زمین کی نبض بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شناخت 1899 میں ہوئی تھی۔ تب سے 1980 کے اشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹز یا 7 سائیکل فی سیکنڈ تھی، لیکن 1986 سے 1987 کے بعد جب سے کرۂ ارض کے فضا سے برنارڈ جے ایسٹ لنڈے کے ایجاد کردہ آلات کے ذریعے چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی، نبض کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ 1995 کے آخر تک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 ہرٹز تھی اور اب سنا ہے کہ یہ 10 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ مذکورہ بالا تجربے اور اس جیسے مزید تجربوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گمک 13 سائیکلز فی سیکنڈ تک پہنچے گی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ مقناطیسی فیلڈ 0 کے قریب ہو جائے گا۔ اویکننگ ٹو زیرو پوائنٹ نامی تہلکہ خیز سائنسی انکشافات پر مبنی کتاب کا مصنف کریگ بریڈن اس وقت کو 0 پوائنٹ کہتا ہے جب زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پہنچ جائے گی تو زمین کچھ لمحوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھومے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد گردش اپنے معمول پر آ جائے گی اور حسب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سبب بھی کائنات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہو وہ ظہور دجال سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے کچھ اثرات تو زمین کی گردش تھم کر 3 دن تک متاثر ہو جانے سے ظاہر ہوں اور کچھ اثرات دجال کی ہلاکت کے بعد قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوں۔ یہ محض ایک امکانی توجیہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عزیز سامعین، ہر چیز کا حقیقی سبب اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جی ہاں،
وہ قادر مطلق کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، اور اگر کوئی چیز اس کے حقیقی حکم کا ظاہری سبب بن جائے تو یہ اس کی امر کن کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہے اور نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف کچھ کر سکتی ہے۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا وہ یہ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ عزیز سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے 3 واقعات ایسے نمودار ہوں گے جو ایک دوسرے کے بعد رونما ہوں گے، اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ 3 باتیں رونما ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یا اس نے اپنے ایمان سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ نمبر 1، جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کر دے گا۔ نمبر 2، دجال نمودار ہوگا۔ نمبر 3، اور زمین کا جانور نمودار ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ القرآن۔ جب یہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، آئندہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے یا جہود کی چھیڑ چھاڑ سے تھم جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس رمضان کو سچی توبہ کا رمضان بنا لو۔ اے میرے بھائیوں، ہر رمضان کو سچی توبہ کا رمضان بنا لو۔ اس رب کے سامنے مغفرت کی دعا کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان مال لگانے، عزت آبرو لٹانے کا عزم رکھو، اس سے پہلے کہ خاتمے کی ابتدا ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے